والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، کیونکہ وہی ہے غالب حکمتوں والا۔ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑے غضب کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ خطبے میں میں نے امت کے چند بزرگوں کا ذکر کیا تھا جن کے کردار
کردار سے اور جن کے عمل سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہ ہر معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع تھے۔ وہ پوری کوشش کرتے کہ ہمارا کوئی عمل اور کوئی کام سنت نبوی کے خلاف نہ ہو۔ ان کی سیرتیں ان کی زندگی کے حالات سنت نبوی کے عین مطابق تھے۔ جبکہ ان کے دور میں ترقی کے یہ مواقع نہیں تھے، سیرت کے عنوان سے اس قسم کے جلسے بھی نہیں تھے، سیرت کے عنوان سے اس طرح کتابیں بھی نہیں تھیں، ذرائع ابلاغ یہ بھی نہیں تھے، سیرت کی اتنی تشہیر نہیں تھی، مگر ان کی سیرتیں اعلیٰ بھی تھیں، اجلا بھی، اجلا بھی۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ترقی کا دور ہے، ذرائع ابلاغ ہیں، ریڈیو، ٹی وی، سوشل میڈیا، پریس، سپیکر، اخبارات، رسائل، جرائد، جلسے، جلوس، تقریریں، نعتیں، لیکن سیرت کی جتنی تشہیر آج ہے ہماری سیرتیں اتنی ہی خستہ ہو رہی ہیں۔ کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہی، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال، ہمارے افعال، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات، ہماری تجارت، سیاست، عدالت، حکومت، سب سنت کے خلاف ہے۔ ہماری خوشی، غمی، مرنا، پرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں پچھلے 2 جمعوں سے اسی تمہید کو لے کے چل رہا ہوں۔
کہ ان لوگوں کے دور میں سیرت کی اتنی تشہیر نہیں، مگر ان کی سیرتیں اعلیٰ ہیں۔ بندہ سنتا ہے، پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا۔ ہمارے ہاں سیرت کا بڑا چرچا ہے، جلوس ہیں، جلسے ہیں، نعرے ہیں، مگر ہماری سیرتیں اتنی ہی خراب ہیں، خستہ ہیں، ناگفتہ بھی ہیں۔ بعض افعال ہمارے یعنی ہمارے معاشرے کے اتنے غلیظ ہیں، اتنے گھنونے ہیں کہ تاریخ عالم میں ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پورے جہان کی تاریخ آپ دیکھ لیں تو یہ گھنونا کردار آپ کو کہیں نہیں ملے۔ یہ پچھلے دنوں کشمور میں، کراچی میں 4 سال کی بچی کے ساتھ کتنے بندے اجتماعی زیادتی کرتے ہیں۔ 4 سال کی بچی، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے سیرت کے جلسوں میں بھی آتے ہوں، میلاد کے جلوسوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، نعرہ رسالت کا جواب بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ پتہ نہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یا نہیں دیکھا، تھانے میں اس 4 سال کی بچی نے اپنی سلوار اتار کے پولیس والوں کو دکھایا کہ اس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ تو آپ پوری انسانیت کی تاریخ پڑھ جائیں، آپ کو ایسا غلیظ اور گھنونا عمل کسی امت میں بھی نہیں ملے۔ یہ کم تولنا، ملاوٹ کرنا، 2 نمبری کرنا، رشوت کا کاروبار، سود خوری، شراب نوشی، یہ تو پہلی امتوں بھی رہے، جاہلیت میں بھی یہ باتیں رہیں۔ قتل و غارت، ظلم، زیادتی، عورتوں کے حقوق کو پامال کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اولاد کے حقوق کی پامالی۔ لیکن یہ گھنونی بات کہ 7 سال کی بچی، 6 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، اس کے ساتھ اجتماعی اس کی عصمت دری، تو اس کا سبب کیا ہے؟ عقائد ہمارے خراب ہیں، اعمال خراب ہیں، افعال خراب ہیں، کردار خراب ہے، معاملات خراب ہیں، لین دین میں ہم اتنے برے ہو گئے ہیں کہ شاید دور جاہلیت میں بھی یہ تصور نہ ہو۔ قرض کا لین دین ہے، باقی معاملات ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے، دوسروں کے حقوق کو پاؤں کے نیچے روندنا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ ہماری سیرتیں اتنی کیوں گر گئی ہیں؟ جبکہ ہم سیرت کے جلسے بھی سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ میں بھی سنتے رہتے ہیں، اخبارات میں بھی فیچر چھپتے ہیں، مختلف رسائل ہیں، جرائد ہیں، لیکچر ہیں، سیمینار ہیں۔ میں جس تجزیے پہ پہنچا ہوں، اور میں سیرت کے اس پہلو پہ گفتگو کروں گا، آج تو نہیں کروں گا، شاید کچھ حصہ آج بھی بیان کر دوں، لیکن میں سیرت کے اس حصے پہ گفتگو کروں گا۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے
کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر خود عمل نہیں کرتے، اور ہم جو سنتے ہیں وہ عمل کرنے کی نیت سے نہیں سنتے۔ عمل کرنے کی نیت سے ہم کوئی چیز نہیں پڑھتے، کوئی فیچر، کوئی مضمون کہ ہم پڑھیں گے ہمارے آقا کی سیرت کیا ہے، پھر ہم اسے اپنی عملی زندگی میں جاری کریں گے۔ ہم اس نیت سے کوئی چیز نہیں پڑھتے، اس نیت سے کوئی تقریر نہیں سنتے، ہم کانوں کی لذت کے لیے سنتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مولوی صاحب بڑے سریلے ہیں، بڑی سر لگاتے ہیں، شعر و شاعری بڑی کرتے ہیں، سیف الملوک بڑی پڑھتے ہیں، تو ہم اس نیت سے سن رہے ہیں۔ ہمیں یہ سروکار نہیں ہے کہ جو کچھ ہم نے سننا ہے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہمیں سروکار نہیں ہوتا۔ ہم کسی کا جوش، جذبہ، ولولہ، نعرے، وہ کانوں کی جو لذت ہے نا، بس صرف اس کے لیے ہم خطاب سنتے رہتے ہیں، تقریریں سنتے رہتے ہیں، علماء کرتے رہتے ہیں، خطیب کرتے رہتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کا اس پہ عمل ہوتا ہے اور نہ سننے والے اس پر عمل کرنے کی زحمت گوارا کرتے۔ یہ وجہ ہے ہماری سیرتوں کے خراب ہونے کی، یہ وجہ ہے ہمارے یعنی معاملات کے خراب ہونے کی، یہ وجہ ہے ہماری ناکامی کی، یہ وجہ ہے ہماری شکست کی، یہ وجہ ہے ہماری ذلت کی۔ اور ان لوگوں کو جو عزتیں ملی، عظمتیں ملی، جن کے واقعات میں نے بیان کیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے کم تھے، سنتے کم تھے، عمل عمل کی نیت سے سنتے تھے کہ جو ہم نے سنا ہے ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے، جو ہم نے کہنا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم سیرت کے جلسے سنتے ہیں، فیچر بھی پڑھتے ہیں، سیمینار بھی، مختلف اسکالر کے لیکچر بھی، تو سیرت کیا کہتی ہے؟ میرا نبی دنیا میں آیا تھا لوگوں کو یکجائی بنانے کے لیے، کہ ان کی پیشانیاں در در سے اٹھا کر ایک کے دروازے پہ جھکا دی جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام بھی یہی ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی طرف توجہ دے یا نہ دے، ہمارے اس تجزیے سے اتفاق کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی مرضی ہے یہ حقیقی بات۔ حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے، میرے نبی کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے، یہ نبی پاک کی سیرت نہیں ہے۔ ورنہ آپ بتائیں، جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت آپ خوبصورت نہیں تھے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو پھر یہ کس کی سیرت بیان کر رہے ہو بھائی؟ حسین تو آپ پہلے بھی تھے، جمیل تو آپ پہلے بھی تھے، خوبصورت تو آپ پہلے بھی تھے، زلفیں بھی خوبصورت ہیں، رنگ بھی خوبصورت ہے، دانت مبارک بھی خوبصورت ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے بیان کرنے کا نام سیرت النبی ہے؟ یہ سیرت ہے محمد ابن عبداللہ کی، اور میں جس سیرت کے حصے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ سیرت ہے محمد الرسول اللہ کی، جہاں سے یہ پیغام سنانا میرے نبی نے شروع کیا تھا۔ حالات بدل گئے تھے جب میرے نبی نے یہ پیغام سنایا، رسالت کا پیغام سنایا، وہاں سے میرے نبی کی سیرت کی ابتدا ہوئی تھی۔ حسن تو پہلے بھی تھا، جمیل تو پہلے بھی تھے، امین بھی تھے، صادق بھی تھے، شرافت بھی تھی، حیا بھی تھا، ساری خوبیاں موجود ہیں۔ پتہ نہیں کتنے
میرے جملے کو آپ سمجھیں گے، سارے کمال موجود ہیں، ساری خوبیاں موجود ہیں، سارے اوصاف موجود ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، رعنائی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، امانت بھی، دیانت بھی، صداقت بھی، شرافت بھی، زلفیں بھی خوبصورت ہیں، رنگ بھی خوبصورت ہے، لیکن 40 سال تک مکے سے باہر کوئی بندہ میرے نبی کو جانتا بھی نہیں ہے، نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ مدینے والے جانتے ہیں، نہ عراق والے، نہ شام والے، نہ حبش، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ مکے میں کوئی محمد ہوتا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ ساری خوبیاں، سارے اوصاف، سارے کمال کے باوجود مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا۔ اور جب میرے نبی نے پیغام سنانا شروع کیا تو پھر فرش تو فرش رہ گیا، عرش پہ بھی میرے نبی کے نام کی دھومیں مچ گئی تھی، پھر ہر طرف محمد محمد ہونے لگ گیا صلی اللہ۔ سیرت کے اس حصے کو کیوں نہیں بیان کرتے ہو بھائی؟ ساری تقریر حسن و جمال میں بیان کر کے ختم کر دیتے ہو۔ جہاں سے میرے نبی کی اصل سیرت شروع ہو رہی ہے وہاں تمہیں سانپ سونگھ جاتا ہے۔ میرے نبی کی سیرت کی ابتدا ہوئی تھی اس دن جب میرا نبی کوہ صفا پہ آیا تھا اور میرے نبی نے اعلان نبوت کر کے اللہ کا پیغام سنایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ اس لیے نہیں سناتے ہو نا، اس میں اپنی خواہشات پہ چھریاں پھرتی ہیں، جھوٹے معبودوں کے بت گرانے پڑتے ہیں، غیر اللہ سے جو امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں وہ ختم کرنی پڑتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس دعوت کا خلاصہ یہی تھا نا کہ سجدے کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف کون ہے؟ اس کائنات کا مالک و مختار صرف اور صرف کون ہے؟ معبود وہی ہے، غائبانہ پکاریں سننے والا صرف وہی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو بار بار قرآن کیوں کہتا انک انت السمیع، انک انت السمیع؟ ان حرف تحقیق ہے، خبر کو معرفہ لائیں، اس نے فائدہ حسر کا دیا ہے، بے شک تو ہی ہے، یہ معنی ہے۔ جاؤ کسی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، کوئی بریلوی، دیوبندی، شیعہ، الحدیث، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں اٹھاؤ، انکا انت السمیع کا کیا معنی ہے؟ تو سننے والا ہے؟ نہیں، تو ہی ہے۔ یہ ہی کیا معنی دے رہا ہے؟ تم کہتے ہو جب ہم بزرگوں کو پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو اس کان سے سنتے ہیں، یہ ظاہری اسباب ہیں، ظاہری وسائل سے سنتے ہیں، شعائیں ہیں، مشینری ہے، موبائل ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، وائرلیس ہے، یہ ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اور رب سنتا ہے بغیر وسائل کے۔ تو ہی ہے السمیع لکل دعاء العلیم لکل حال، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا صرف تو ہے، اور ہر ایک کی دعاؤں کو سننے والا بھی صرف تو ہی ہے۔ میرا نبی تو یہ پیغام لایا تھا، تم نے سیرت کو کہاں سے شروع کیا؟ صرف حسن بیان کرنے کا نام سیرت ہے، صرف جمال؟ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ میں کوئی نیا آدمی آیا ہو تو شاید وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں حسن کا انکار کر رہا ہوں، نہیں، میرا نبی صرف حسین نہیں ہے، میرا نبی حسینوں میں احسن ہے، میرا نبی صرف جمیل نہیں ہے، میرا نبی جمیلوں میں اجمل ہے۔
کسی شاعر نے کہا تھا رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ رنگ بھی، خوشبو بھی، صبا بھی، پھول بھی، شبنم بھی، آبجو بھی، چاندنی بھی۔ رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ میرے اللہ نے سب کچھ نچھاور کر دی۔ آپ سے بڑھ کے حسین کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر جمیل کوئی نہیں، آپ سب سے بڑھ کر حسین ہیں، سب سے بڑھ کر جمیل ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس کے بیان کرنے کا نام سیرت نہیں ہے، سیرت ہم بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کب؟ جب میرے نبی نے پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ ذکر نہیں کرنا چاہیے، مرے ہوئوں کو تو ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مولانا نے کہا کہ یہ وہابی جو ہیں تم لوگوں کو یہی پیغام دے رہے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تم لوگوں کو یہ سنا رہے ہو؟ طنزیہ لہجے میں کہا۔ مولانا اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ قرآن کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر۔ بیدک الخیر کا کیا میں نے؟ بھلائی تیرے ہاتھ میں۔ یہ معنی نہیں ہے، عربی گرامر کے حساب سے یہ معنی نہیں ہے۔ اٹھاؤ جتنے لوگوں نے ترجمے کیے ہیں قرآن کے، بیدک الخیر کا معنی ہے تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، ہر قسم کی بھلائی تیرے پاس ہے۔ کیوں؟ انک علی کل شیء قدیر۔ آگے اس کو بیان کیا، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وترزق من تشاء۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ ہماری بات ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ جس نبی کے نعرے لگاتے ہو نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اسی نبی نے کہا ہے، اسی نبی نے کہا ہے وَلْيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا۔ کرو مانا یار، تھوڑا جا تو سمجھ مانا کرو یار، تو آڈا حصہ ہی پہ جائے اللہ دی توحید۔ اللہ کی وحدانیت بیان ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں آسمان۔ چاہیے کہ مانگے، چاہیے کہ مانگے احدکم، تم میں سے ایک ایک، حاجتہ، بولو یار، حاجتہ کلہا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہابی کہتے ہیں ساری آیتیں اللہ سے مانگو؟ یہ آقا نامدار کہہ رہا ہے، یہ امام الانبیاء کہہ رہی ہیں چاہیے کہ تم میں سے ایک ایک مانگے اپنی ہر حاجت اپنے رب سے، حتی
حتی شس نالہ. واہ میرے پیارے پیغمبر، کیسی توحید سکھائی ہے. حتی شس نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگے. کتنی نتھری ہوئی توحید سکھائی میرے نبی نے. آج اسی نبی کا نام لے کر شرک کی دعوت دیتے ہو، اسی نبی کے نام کے نعرے مار کر لوگوں کو غیروں کے دروازے پہ بھیجنا چاہتے ہو، جس نبی نے کھینچ کھینچ کے لوگوں کو رب کے دروازے پہ ڈالا تھا. حتی شس نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگنا. آگے میرے نبی نے حد کر دی. کیوں؟ حتی شس نالہ اذا انقطع فإنہ ان لم ییسرہ لم یتیسر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکتی ہے. یہ میرے نبی نے سبق دیا ہے. تم اس نبی کے نام کے نعرے لگا کے اس کا مذاق اڑا رہے ہو. تیری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے. حضرت ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے سواری پہ، نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں، نبی پاک سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں. وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی. اب آپ دیکھ لو کتنے چھوٹے ہیں. نبی پاک نے فرمایا ابن عباس تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہ یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا اذا سالت فاسأل اللہ، جب بھی مانگنا ہو کرو مانا یار. اذا سالت، جب بھی تم نے کچھ مانگنا ہو، فاسأل اللہ. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب بھی تم نے مدد مانگنی ہو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. یہ میرے نبی نے نصیحتیں کی. لوگوں کا مانگنا ہے تو صرف ایک کے دروازے پہ مانگنا. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. صرف یہی در ہے. ہر در پہ جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. یہی وہ در ہے کہ مانگنے کے بعد کوئی ذلت نہیں. تم مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ وہابی کہتے ہیں جی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جی، وہ کچھ نہیں دے سکتے جی، وہ کچھ نہیں دے سکتے جی. یہ دنیا کو پڑھا رہے ہو. ہم نے کہا ہاں، دنیا کو وہی پڑھا رہے ہیں جو قرآن نے پڑھایا ہے، جو میرے نبی نے پڑھایا ہے. ملک، ملک، اقتدار، اختیار، تسلط، غلبہ صرف عرش والے کا ہے. مالک کون ہے؟ للہ ملک السماوات لہو ما فی السماوات وما فی الارض. جگہ جگہ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تم نے یہ قرآن نہیں پڑھا؟ اس کی طرف تمہاری توجہ کبھی نہیں گئی؟ جگہ جگہ قرآن کہتا ہے مالک میں ہوں، ملک میرا ہے، اختیار میرا ہے. اور جب اللہ منفی لہجہ اختیار کرتی ہیں، یہ تو اپنے ملک کا ذکر کیا نا، اس کو کہتے ہیں مثبت لہجہ. اور جب منفی لہجہ اختیار کیا، فرمایا جن کو میرے سوا تم حاجات میں اور مشکلات میں، تکلیفوں میں اور دکھوں میں، غموں میں گھر کر جن کو تم پکارتے ہو شفائیں لینے کے لیے، مقدمے سے رہائیاں لینے کے لیے، بیٹے لینے کے لیے، لا یملکون مثقال ذرۃ، لا یملکون. کرو مانا یار. جب تک آپ زور سے مانا نہیں کریں گے میں بھی آگے نہیں بڑھوں گا. لا یملکون، وہ مالک نہیں ہے. تو کہتا ہے
یہ وہابی بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے، ان کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. میں کہتا ہوں یہ تو قرآن کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے. پھر سورۃ فاطر میں کہا والذین تدعون من دونہ، جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون، وہ مالک نہیں ہیں، من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ اس پردے کے بھی مالک نہیں. رب نے بھی بھائی مشرکاں دے پلے ککھ نہیں چھوڑا، ککھ نہیں چھوڑا. یہ کہتا ہے چھپر پھاڑ کے دیتی، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، میری جھولی فلاں بھریں گے. اللہ نے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے، جس پردے کی کوئی قیمت نہیں. کروڑ پردے اکٹھے کرو پھر بھی قیمت کوئی نہیں. یہ تمہارے نقطۂ نظر سے ہے، اور ہمارے نقطۂ نظر سے اللہ نے فرمایا ہم نے یہ پردہ اس لیے چڑھایا تاکہ کھجور کی جو کھٹاس ہے نا، وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے. تو مالک پھر کون ہوا؟ اختیار کس کا ہوا؟ جس نے پردہ لگا کے اس کھٹاس مٹھاس کو روک لیا. ما یملکون من قطمیر. کبھی آپ نے غور کی اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ما یملکون من ذرۃ ما یملکون من شیء، وہ ایک ذرے کے مالک نہیں، ککھ دے مالک نہیں، یوں تو کہہ سکتے تھے. کھجور پسند آ جائے بات تو پھر سبحان اللہ تو بنے گی. کھجور، گٹھلی، پردہ. مولانا حسین علی بولے، مولانا حسین علی نے کہا اللہ نے یہ مثال دے کے سمجھایا، قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، گٹھلی کو سمجھو میت کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے بھی مالک، ان کے تو کفن بھی ان کے اختیار میں. جاؤ فقہ کی کتابیں اٹھاؤ. فقہ تو دونوں طبقوں کی ایک ہی ہے نا، فقہ حنفی. جاؤ ہدایہ اٹھاؤ، قدوری اٹھاؤ، کنز اٹھاؤ، شرح وقایہ اٹھاؤ، قاضی خان اٹھاؤ، بحر الرائق اٹھاؤ، عالمگیر، کوئی سی کتاب اٹھاؤ، یہ لکھا ہوا نہ ملے بندیالوی کا گریبان آ کے پکڑو کہ میت اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا. کفن میت کی ملکیت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی. چلو یار یہ تو توحید ایک موضوع ایسا ہے، ہم تھوڑے سے ادھر نکل آئے. موضوع اصل میرا یہ نہیں ہے. موضوع میں کیا بیان کر رہا ہوں کہ جو ہم سنتے ہیں کہتے ہیں اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا، اس لیے ہماری سیرتیں کیا ہو رہی ہیں؟ خراب ہو رہی. نبی پاک کی سیرت یہ تھی کہ انہوں نے یکجائی بنائے. ایک کے دروازے پہ آ جاؤ، جھکنا ہے تو اسی کے سامنے، نظر و نیاز دینی ہے تو اسی کے نام. ہم نے اس رستے کو چھوڑا، ہم نے شرک کی راہیں اختیار کر، ہم در در پہ جھکنے لگے، غیر اللہ کی نظریں دینے لگے، غیر اللہ کو مالک سمجھنے لگے، مختار سمجھنے لگے. ہم نے تقریروں میں یہ سنا، کتابوں میں یہ پڑھا، مختلف جگہوں پہ یہ لکھا ہوا دیکھا
کہ میرے آقا نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی او میرا نہیں۔ فلیس منا کا میں معنی کرتا ہوں، لوگ معنی کرتے ہم میں سے نہیں، اس میں اتنا تنتنا نہیں، تنتنا اس میں وہ میرا نہیں، وہ سادہ نہیں، جائے اپنا رشتہ جس سے جا کے جوڑتا ہے جوڑے، او میرا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حوض کوثر کا ساقی کہہ رہا ہے۔ میں نے تو بڑا اشارہ کر دیا یار، حوض کوثر کا طلب ہے نا، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ خواہش ہے نا کہ مجھے جام ملے، ہر کلمہ پڑھنے والے کی یہ طلب ہے نا کہ مجھے قیامت کے دن جام کوثر ملے، جس کے متعلق میرے آقا نے کہا 50,000 سال کا دن، زمین تپی ہوئی، سورج قریب، کوئی بدن پہ کپڑا نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، سر پہ کوئی کپڑا نہیں، جس کو میرے ہاتھ سے، یا اللہ ہمیں نصیب کر دینا میرے اللہ، یا اللہ ہماری قسمت میں کر دینا، جس کو میرے ہاتھ سے کوثر کا جام مل گیا، لم یزما ابداً، 50,000 سال کے دن میں اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرا نہیں، تو پھر جام کوثر کہاں سے پینا ہے؟ پھر جام کوثر کہاں سے پینا ہے؟ پھر حمد کے جھنڈے کے نیچے کیسے آنا ہے؟ نبی پاک تو کہتے ہیں وہ میرا نہیں، من غشا فلیس منا۔ کب کہا پتہ ہے آپ کو؟ بازار سے گزر رہے، ایک جگہ پہ کھجور کا ڈھیر لگا ہوا، خوش خوش کھجوریں، اچھی اچھی کھجوریں پڑی ہیں، دل موہ لیتی ہیں۔ میرے نبی قریب آئے، آپ نے اپنا ہاتھ اس کے اندر ڈالا، اس ڈھیر کے اندر، آپ کو تری محسوس ہوئی، نمی محسوس ہوئی، اندر سے کھجوریں نکالیں، وہ گیلی تھیں، چھوٹی تھیں۔ اس موقع پہ کہا جس نے ملاوٹ کی فلیس منا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی اچھی چیزیں سامنے رکھ کے اور ردی چیزیں چھپا کے رکھ کے بیچنا، اس کے متعلق بھی میرے نبی نے کہا کہ یہ بھی ملاوٹ میں، صرف یہ نہیں ملاوٹ میں دودھ میں پانی ڈال دی، چائے کی پتی میں چنے کے چھلکے، تماشا ہے یار۔ اور یہ پاکستان ہے، پتہ نہیں میں نے یہاں کہا نہیں کہا، میں اکثر تقریروں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں یہاں بھی کہا ہو بھائی دودھ میں لیکن پہلے معذرت کر لیتا ہوں یار، معذرت بھائی، اگر کوئی میرے اس لفظ کی زد میں آ جائے، یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہو زد میں آ جائے، میں معافی پہلے مانگتا ہوں، میں کسی کو نشانہ نہیں بنا، خدا گواہ یہ قرآن میرے سامنے، میں مطلق بات کہہ رہا ہوں، مطلق بات کہہ رہا ہوں۔ دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل، کیا واہ، پاکستانیوں کے آپ کام دیکھیں ذرا، ملاوٹ کر رہا ہے، ہوٹل کا کیا نام ہے؟ مدینہ ہوٹل۔ چائے کی پتی 2 نمبر، مکہ جنرل سٹور، نام دیکھیں آپ، مکہ جنرل سٹور۔ پیٹرول پمپ پیمانہ بھی کم ہے، ملاوٹ بھی، بسم اللہ پیٹرول پمپ، نام کیا رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ پیٹرول۔ اسی پہ مر گئے ہو یار، ناموں پہ، زہری نمود و نمائش پہ مدینہ ہوٹل رکھ کے، کام بھی تو وہی کرو نا، لیکن اتنے مدینے دی ریاست دا نعرہ مار کے بندہ کام نہیں کرتا، مدینہ ہوٹل نام رکھ کے کسی نے کام کیا کرنا ہے؟ مکہ جنرل سٹور، بڑی اچھی ایک چائے کی پتی ہے، میں خود چائے کا بڑا شوقین آدمی ہوں، پیتا صرف 2 دفعہ ہوں لیکن پیتا اچھی ہوں۔ بہر مجھے سب سے زیادہ تکلیف یہی رہتی ہے کہ مجھے مزاج کے مطابق چائے نہیں ملتی،
انہوں نے میں جس طرح پتی آکھا ہو وہ آکھدے نے تو اسی مہینہ پورے پانے اتنی پتی تھے. تو پتی ایک جگہ سے خریدی, اللہ اکبر, جن سے خریدی کیا کہوں یار, کوئی عام بندے نہیں تھے, بڑے نیک سالے. پتی خریدی گئی, 15 دیہڑی میرے گھر نال لڑائی رہی. کیا جی جانچ بھول گئے ہو, کی ہو گیا جی؟ کبھی دودھ والے کی شکایت ہوتی ہے بھئی دودھ اچھا نہیں, بعد میں بات کھلی بھئی پتی کیا ہے دودھ, اور ملتی بھی وہ 900 کی کلو ہے, لیکن وہ 2 نمبر. انا للہ و انا الیہ. اس دن سے بڑا اعتماد اٹھا یار. سالے لوگ, نیک لوگ, نیکی کا لیبل لگا کے 2 نمبر کام, نام و نمائش پہ بس مر گئے پاکستانی. کفن ملنا چاہیے آب زمزم سے دھلا ہوا, وہ پہن کے ہم چلے گئے نا, ساری زندگی سود کھایا, رشوت لی, حرام خوری کی, کم تولا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو اے آب زمزم دا کفن پا کے آ گیا یار. اے غریب آیا غریب, اس کے پاس آب زمزم کا کفن نہیں, اس نو جہنم میں سٹ دو. یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے میاں, اور یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے. اللہ عادل نہیں رہتا, منصف نہیں رہتا. اللہ امیر لوگوں کو بخش دے. آب زمزم کا پہنا ہوا کفن یہ بندے کو نہیں بخشواتا. بخشش ہوگی ایمان پر اور اعمال صالحہ پر, چاہے کفن ملے یا سفید چادر اوپر ڈال کے دفن کر دو. ایمان ٹھیک ہے, عمل. اوت کے میدان میں دیکھو تو صحیح, کفن پورا بھی نہیں سی آندا. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھی, کفن پورا بھی نہیں سی آندا. اور میرے نبی نے جنت میں ان کا محل بھی دیکھ لیا. اور جو میرے نبی کا کرتا لے کے چلا گیا قبر میں, میرے نبی کا کرتا, میرے نبی کی قمیض, میرے نبی کے جسم سے لگی ہوئی قمیض, آب زمزم کا دھلا ہوا کفن اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس قمیض کا, کرتے کا جو میرے نبی کے وجود مقدس سے لگی, وہ لے کے چلا گیا. میرے نبی کی لعاب اس کے منہ میں ہے, لعاب اس کے منہ میں. اور اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتاً, 70 بار بھی بخشش کی دعا مانگ, ہم نے اسے معاف نہیں کرنا. کفنوں سے معافیاں ملتی ہیں. آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر اوپر ڈالی جائے. میرے نبی نے کہا سفید کپڑوں میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو, تساں کالی چادر اتنے پا دی. میرے نبی نے سفید کا کہا, تم نے کالی چادر اوپر ڈال. آب آیت الکرسی لکھی ہوئی چادر اوپر آ جائے گی تو اللہ بخش دیں گے. عہد نامہ رکھو جی. بعض لوگ قبر دے وچ رکھ دے جے, انا للہ. ہم اس پر مر گئے, زہری نام, نمود, نمائش. وہ جو علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا, رہ گئی رسم اذاں روئے بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. یہ پختہ خیالی یہی ہے نا کہ جو کہو اس پر کیا کرو. ملاوٹ صرف یہ نہیں ہے, یہ کم تولنا, جو یہ کم تولنا منع کیا. کتنی جگہ قرآن نے اس کو منع کیا. لوگوں کو چیزیں کم تول کے نہ دو, کم ماپ کے نہ دو. جگہ جگہ منع کی, جگہ جگہ. حضرت شعیب کی قوم کا ذکر نہیں کیا. ان پر عذاب آنے کا جو سبب تھا شرک کے بعد,
वो यही था ना। सूरत आराफ पढ़ो, सूरत हूद पढ़ो। हजरत शुएब मना करते थे अपनी कौम को, पूरा तोलो, लोगों को उनकी चीजें घटा के मत दो। आज बोलो, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, नारे भी लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। तो ये कम कौन तोलते हैं? हिंदू, सिख। गुलामी रसूल में दाढ़ी कबूल नहीं, ना ना, वो नहीं, वो साफ है। गुलामी रसूल में क्या कबूल है? मौत कबूल। पहले सुन्नत पे अमल तो कर। तो हम सुनते हैं, ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं, ये जो कम तोलने वाले लोग हैं, ये जो कम मापने वाले लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं, मेरे नबी के नाम के नारे भी लगाते हैं, मीलादुन नबी के दिन दुकान झंडियों से सजाती हैं, झंडे भी लगाती हैं, आतिशबाजी भी, लाइटिंग भी। मौलाना के गले में हजार हजार के, फिर मौलाना वहां खड़े होके सनद अता करते हैं, जिन्होंने आज झंडियां ज्यादा लगाई हैं, नबी उन पर क्या हो गया। मौलाना भी उस दिन बयान नहीं करते कि ना, नबी तब राजी होगा जब तिजारत नबी के तरीके के। वहां मौलाना को यह कहना चाहिए, ताजरों की इस्लाह करनी चाहिए। यह क्या हुआ कि झंडियां लगाएं, नबी राजी हो जाए, लाइटिंग कर लें और नबी राजी हो जाए, नारे लगा लें। इस दफा तो हद हो गई है यार। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मॉडल बनाए गए बैतुल्लाह के, फिर मस्जिद नबवी के, और फिर चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है, पगड़ी भी है, उम्र भी बुढ़ापे को छू रही है, इधर कव्वाली लगी हुई है, और वो किसके नाम पर? इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा। कुरान ने जो यहूदियों के नक्शे खींचे हैं ना, खुदा दी कसम में बड़े नक्शे खींचे। जिक्र यहूदियों की है, इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, जिन लोगों ने अपने दीन को खेल और, ये खेल तमाशा नहीं, खेल तमाशा ही है। नाचना, कूदना, मॉडल बनाना, बैतुल्लाह का मॉडल बना के उनके गिर्द गिर्द तवाफ करना, रोज़े रसूल का मॉडल बना के उसे चूमना, ये सारा खेल तमाशा है ना, ये हकीकत तो नहीं है ना। मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि हमारी सीरतें इसलिए बर्बाद हो रही हैं कि हम जो कहते हैं और जो सुनते हैं उस पे हमारा अमल, हम सिर्फ कानों की लज्जत के लिए सुन के चले जाते हैं। हम नारे लगाने के बड़े शौकीन हैं, अमल हम नहीं करते। हमारी शरीयत ने कहा, मेरे नबी ने कहा, कम न तोलो, कम न मापो। कुरान ने कहा सूद छोड़ दो। कहा या नहीं कहा? बोलते क्यों नहीं हो? छोड़ दो सूद, जो बाकी सूद है खत्म करो। आगे सुनो, खुदा की कसम, किसी जुर्म पर इतने सख्त लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं की। जिना पे भी नहीं, डाका नहीं, कत्ल, इतने सख्त लफ्ज किसी जुर्म पे इस्तेमाल नहीं हुए जो सूदखोरी पर इस्तेमाल हुए। छोड़ दो सूद खाना, लेना देना। नहीं छोड़ते हो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ फिर ऐलान जंग है। किसके साथ ऐलान जंग? जंग दोस्तों से होती है। बोलते क्यों नहीं हो आप? बोलते क्यों नहीं हो? कुरान तो कहता है कि जो सूद खाने वाले हैं, जो मेरे और मेरे नबी के दुश्मन हैं, मैं ऐलान जंग करता हूं, मेरे साथ है उनकी जंग। तो आज जो सूदी कारोबार है,
سود کا لین دین ہے، یہ وہی لوگ نہیں کر رہے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول، وہی لوگ کر رہے ہیں، کوئی ہندو تو نہیں کر رہے ہیں ہمارے ملک میں، مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو قرآن میں پڑھتے ہیں، ہم عمل کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرتے، عمل کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ رشوت ہے، رشوت، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ راشی کہتے ہیں رشوت دینے والے کو، ہمارے ہاں غلط مشہور ہے فلاں افسر بڑا راشی ہے، وہ تو لیتا ہے، اور راشی کس کو کہتے ہیں؟ رشوت دینے والا۔ مرتشی لینے والا، دینے والا اور لینے والا، کلاہما فی النار۔ یہ حدیث کس مومن کو یاد نہیں یاد کسی کو، سب کو یاد ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ملک میں رشوت عام ہے، ورنہ رشوت کے بغیر اپنا کوئی کام کروائیں جائیں، آپ کو اگر 12 مرتبہ انہوں نے واپس نہ بھیجا نا، پھیلے واپس، یہ سکم ہے، یہ سکم ہے، یہ کروا کے لاؤ، یہ کروا کے لاؤ، یہ کروا کے لاؤ، یہ کروا کے لاؤ، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، پھر آپ چکر لگائیں گے، پھر واپس اندر رکھو 10,000 روپیہ، تھوڑی جی نکر باہر کڈو، سب ٹھیک ہے، کوئی سکم نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا۔ یہ نئی حکومت آئی تو ہم نے بھی امیدیں باندھی، میں نے خود امیدیں باندھی، میں نے باندھی خود، کہ چلو یار انہیں تو آزما لیا، اس میں بھی آزماؤ، چلو کچھ نہ ملے، اتنا ہو جائے، اتنا کہ تھانوں میں، کچہریوں میں، دفتروں میں بغیر سفارش کے غریب کی بات۔ چلو یہ جو کہتا ہے میں انصاف، ایک پاکستان، 2 پاکستان نہیں کہ امیروں کا پاکستان الگ غریبوں کا نہیں، ایک پاکستان۔ تو یہی ایک امید تھی کہ چلو یار دفتروں میں کسی کی سنوائی ہو جائے، عدل کی کوئی بات ہو، رشوت ختم ہو، لیکن وہ تو تبدیلی آ گئی۔ پہلے رشوت کم تھی، زیادہ، پہلے ریٹ چیزوں کے اور تھے، اب اور زیادہ۔ میں خود شوگر کا مریض ہوں، میری اپنی دوائی جو تقریباً 1100 کی آیا کرتی تھی، وہ میں 2100 کی لے رہا ہوں۔ میں تو دعاواں دینی ہی دینی ہے، وہ صرف میں نہیں ہوں، آپ سب اس میں شامل، آپ سب شامل، سب شامل۔ دوائی تو ایک ضرورت ہے نا، ہر گھر کی ضرورت ہے نا، ہر گھر میں شوگر کے 1-2 مریض، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جمعے کا وقت چونکہ بڑا قلیل ہوتا ہے، تو آپ یہ موضوع ذہن میں رکھیں گے، یہ چلائیں گے مضمون۔ میں نے سیرت کے، چلو تھوڑی سی آپ کو بات، میں نے سیرت کے اس پہلو پر گفتگو کرنی ہے کہ میرے نبی جو کہتے تھے کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اصل میرا موضوع یہ، میرا نبی جو کہتا تھا، یہ سیرت کا بڑا اہم پہلو، بلکہ کہتے کم تھے، میرے نبی کر کے زیادہ دکھایا کرتے تھے۔ اصل میں نے اس پر گفتگو کرنی، اگلے جمعے شروع ہو جائے۔ فی الحال تو بس اتنی بات آپ کو بتائی کہ پہلے لوگوں کی سیرتیں اچھی تھیں۔ کیوں اچھی تھیں؟ وہ جو کہتے سنتے تھے اس پر کیا کرتے تھے؟ ہماری سیرتیں کیوں خراب ہوئی؟ ہمارا معاشرہ کیوں ابتر ہو گیا؟ ہمارا ماحول کیوں خراب ہو گیا؟ اس لیے کہ ہم جو کہتے سنتے ہیں ہمارا اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ مولانا رضوی اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ جانے وہ جانے، مرنے والوں کے متعلق شریعت نے کہا ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھو، کچھ نہ کہو، وہ جانے، ان کا اللہ جانے جی۔ یہ کوئی یار سوئی گیس کا مسئلہ ہے،
سوئی گیس واقعی گیس تو گھروں میں نہیں آ رہی، کہیں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہاں کوئی سنوائی نہیں. ایسے لگتا ہے جیسے گرفتی کسی کی نہیں، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. میں نے ایک جمعے پہ کہا تھا کہ یہ ہماری سامنے والی سڑکیں ہیں دونوں ٹوٹی ہوئی ہیں، کمشنر صاحب اس پر تحقیق کریں کہ یہ ٹھیکیدار کے ذمے تھی جس نے پائپ ڈالے، سڑک بنانا اس کی ذمہ داری تھی؟ اگر اس کی ذمہ داری تھی تو اس نے سڑک کیوں نہیں بنائی؟ میں نے ایک جمعے پہ اپیل کی. اب دیکھیں اس پر، آپ شام کے ٹائم آئیں، آپ گرد و غبار دیکھیں، دھوڑ دیکھیں، وہ جو پرلی سائڈ کے دکاندار ہیں ان کی حالت دیکھیں، ساری ٹریفک ادھر والی سڑک پہ چل رہی ہے، ان کے کاروبار متاثر نہیں ہو رہے، ان کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں کہ اس طرف سے لوگ گزرتے بھی نہیں ہیں. تو میں نے اپیل کی، کوئی سنوائی نہیں. کم از کم کمشنر صاحب اس کی انکوائری تو کریں نا کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی، ٹھیکیدار کی تھی، کس محکمے کی تھی، کارپوریشن کی تھی؟ کچھ تو یار نکالیں بھی کون تھا کہ یہ سڑک کیوں نہیں بنی. پھر میں آج کہوں گا، پورے محلے کی طرف سے کہوں گا، اس پورے علاقے کی طرف سے کمشنر صاحب سے اپیل کروں گا کہ آپ اس پر غور فرمائیں اور جو آدمی اس میں قصوروار ہے اس کو سزا دیں، اور ہماری یہ سڑک بننی چاہیے. کیوں بھائی، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری یہ سڑک بننی چاہیے. اور گیس کا جو مسئلہ ہے یہ بھی سارے سرگودے کا مسئلہ ہے، کوئی ہمارے محلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی حد الوسع حل ہونا چاہیے. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن انشاءاللہ حسب سابق آج بھی ہوگا 18 بلاک میں. آپ تمام حضرات اس میں شامل ہوں. وما علینا الا